ویا کا نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام الیکٹرانک میڈیا کا، تمام پرنٹ میڈیا کا، لوکل صحافیوں کا اور جو چینل والے جہاں سے بھی تشریف لے کر آئیں، میں ان سب کا اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ جس ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے ڈیرہ غازی خان کہ جب پورے پنجاب کا نام لیا جاتا تھا تو کبھی ڈیرہ غازی خان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ اگر پہچان ہوتی تھی تو پچھلی حکومتوں میں صرف چھوٹو گینگ کی وجہ سے ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان سب سے آخری کونے کے اوپر تھا۔ کبھی کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پنجاب کا حصہ ہے یا صوبہ سرحد کا حصہ ہے۔ اور جو تبدیلی کی ہوا، جو پرانے خادم اعلیٰ جو کہتے تھے کہ جی میں ایک تبدیلی کی ہوا لے کر چل رہا ہوں اور میں خادم اعلیٰ اور میں پورے پاکستان کے اور پنجاب میں پتہ نہیں کیا انقلاب لے کر آؤں گا، تو وہ انقلاب جو خادم اعلیٰ کا لاہور سے شروع ہوتا تھا وہ آتے 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 دریائے سندھ کے اوپر تو ختم ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی یقین کریں کہ غازی گھاٹ سے اس انقلاب نے یا اس خدمت نے جو ہے وہ تخت لاہور کا جو ہے وہ انقلاب ڈیرہ غازی خان کے غازی گھاٹ کو کبھی وہ سفر نہیں کر سکی ہے۔ اب میں اپنی حکومت کے اوپر آتی ہوں، اور اپنی حکومت کا میں سب سے پہلے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب کا میں سب سے پہلے، اب جب میں ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں، پہچان کی بات کرتی ہوں، شناخت کی بات کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو پہلی شناخت بتا دی ہے کہ کسی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پہ واقع ہے سوائے چھوٹو گینگ کے، یا صرف جو ہے جو ہماری تکلیف تھی یا جو ہماری محرومی تھی، اس کے علاوہ کوئی ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی پہچان نہیں تھی۔ آج میں سردار عثمان بزدار صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سی ایم پنجاب ہیں، لیکن آج تبدیلی کی ہوا تخت لاہور سے چل کے ڈیرہ غازی خان تک نہیں آتی ہے، بلکہ ڈیرہ غازی خان سے تبدیلی شروع ہو کے تخت لاہور تک پہنچتی ہے۔ پسماندہ علاقے کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ صرف اور صرف جو وہ کریڈٹ ہے سردار عثمان خان بزدار کو جاتا ہے۔ اور میں سردار صاحب کی بھی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو تخت لاہور میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، ان کو بڑا چبھتے ہیں یہ سادہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں کہہ دے، کوئی بات ان کو سمجھ آتی نہیں ہے، کیونکہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کوئی سردار عثمان صاحب پہ، ہمارے سی ایم پنجاب کے اوپر یا ہماری پورے کابینہ کے اوپر 1 سال کے اندر کوئی سکیم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پیسے کے لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ سے کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو یہ بات چبھتی ہے کہ یہ کیوں آپ نے ایک سادہ سا وزیر اعلیٰ جو ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈیرہ غازی خان سے اٹھا کے لگا دیا ہے۔ اور حالانکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہی سلیکٹڈ تو نہیں ہے ان کی طرح، وہ یہاں ڈیرہ غازی خان سے بھارتی کے پہاڑوں سے الیکشن لڑ کے جیت کے MP بنے ہیں، تو اپنا الیکشن لڑ کے جیت کے MP بنے۔ اگر کسی مائی کے لال کی جرت ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ بن جائے، تو ایک ڈیرہ غازی خان کے سادہ بندے سی ایم عثمان صاحب کی کیوں نہیں خواہش ہو سکتی ہے؟ ہمارے علاقے کے لوگوں کی کیوں نہیں، ہمارا کوئی لیڈر آگے کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اچھا، ان کو ووٹ ملنا بھی جو ہے وہ بھارتی کے اندر سے ہے، ان کو ووٹ ڈیرہ غازی خان شہر سے بھی نہیں ملنا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ڈیرہ غازی خان مجھے پتہ ہے کہ گند کا ڈھیر بن چکا ہے۔ کرپشن اور نااہلی کی پچھلی حکومتوں کی داستانیں اتنی لمبی ہیں کہ اگر میں آپ کو وہ بتانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری کہانیاں ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے ووٹ تو بھارتی سے لینا ہے، لیکن میں پورے پنجاب کا تخت لاہور سے پہلے میں ڈیرہ غازی خان کا سی ایم اور میں آپ کے سارے مسئلے حل کر کے رہوں گا۔ اور میں نے آج آپ کو اسپیشلی جو آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا جو شہر کے لوگ، جو ہمارے شہر کے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کی صرف ڈیمانڈ چھوٹی سی ہوتی ہے کہ ہمارے کارپوریشن کو، ہمارے شہر کو، ہماری گلیوں کو، ہمارے سیوریج کو صاف ستھرا کیا جائے، اور ڈیرہ غازی خان جو گند کا ڈھیر بن گیا تھا اس کا پھولوں کا صحرا بنایا جائے۔ لیکن میں صرف اپنی ٹیم کو، جو ہمارے بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے یہاں پہ بیٹھی، میں ان کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ذرا کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نام نہاد لوگ جو پچھلے ڈیرہ غازی خان پہ 15 سال سے حکومت کرتے تھے، میں زیادہ 2000 سے پہلے کی بات نہیں کرتی ہوں، میں صرف 15 سال کی بات کرتی ہوں، پچھلے 15 سال کی میں صرف اس کی بات کرتی ہوں جو یہاں پہ نام نہاد لوگ، سردار لوگ جب یہاں پہ حکومت کرتے تھے اور جن کا سی ایم خادم اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ میں ذرا صرف ان 15 سال کی کہانی آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیرہ غازی خان کو انہوں نے کس صورت میں ہمارے سی ایم عثمان بزدار صاحب کو اور ہمارے حوالے کیا تھا۔
1 जनवरी 2017 से कबल सफाई की यहाँ पे 7 अर्बन यूनियन काउंसिलें थी, 2017 की मैं बात बता रही हूँ। और जब ये 17 यूनियन काउंसिलें, ये 7 यूनियन काउंसिल 17 अर्बन यूनियन काउंसिल में 130% आबादी बढ़ गई, इसके बावजूद भी जो है हमें अमला और सफाई नहीं दिया गया। हमारी कोई उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे डेरा गाजी खान को कोई सहूलत फराम नहीं करे गई। तकरीबन 4.5 लाख की डेरा गाजी खान की आबादी है, 750 का हमारे पास यहाँ पे अमला होना चाहिए। सिर्फ पिछली हुकूमतों की वजह से 175 सैनिटरी वर्कर काम कर रहे थे। होना कितना चाहिए? 750, और इन्होंने कितने लोग भर्ती किए थे? 175। ये मैं 15 सालों की आपकी इनकी कार्रवाई बता रही हूँ। और शहर ये डेरा गाजी खान जो हमसे लोग शिकायत करते हैं कि गंदगी का ढेर बन गया है। शहर में रोज़ाना 200 टन कूड़ा करकट रोज़ाना जमा होता है। और आपको पता है पिछली हुकूमतों की उठाने की कैपेसिटी कितनी है? जो हम लोगों को मिली है वो खैर से सिर्फ 75 टन कूड़ा करकट उठाने की कैपेसिटी है। पैदा हम कितना करते हैं? 200 टन कचरा रोज़ाना। उठाते कितना है? कैपेसिटी की कितनी है? सिर्फ 75 टन कूड़ा करकट उठाने की कैपेसिटी है। और गंदगी के अंबार लगते हैं, तो फिर आप मुझे ख़ुद बताएं कि कितने की कैपेसिटी है जो पिछली हुकूमतों ने हमारी झोली में डाला है। और मज़े की बात यह है कि जो कहते हैं कि हमने डेरा गाजी खान को फुलां दा सहरा बना दिया था, ये जिस अमले के साथ 175 अमले के साथ हमारा अमला इस वक्त काम कर रहा है, वो खैर से 2002 और 1995 का जो है इनके पास सरकारी मशीनरी या जो भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ या जो भी मशीनरी है, 2002 के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, कोई चीज़, कोई मशीनरी जो है उसके अंदर